ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کتنی جان مارنی پڑی، کتنی محنت کرنی پڑی اور کتنے دھکے کھانے پڑے اور کہاں کہاں کے سفر کرنے پڑے۔ پھر جنات نے کوئی اپنی کام کیے، جنات نے، وہاں جنات بھی تھے، وہ ایک اپنی ایک انوکھی کہانی ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے عظیم بزرگوں نے عطا کیا ہے اور میں اسے کسی نااہل کو نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں بتاؤں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ بس ایک دفعہ میں نے اس عمل کا کمال سنا تھا۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اور اس کی تمام نسلیں قیامت تک کبھی غربت کا سامنا نہیں کریں گی۔ بس مجھے ایک اندر شوق لگا اور پھر میں نے یہ عمل تلاش کیا۔ پتہ چلا کہ سندھ کے فلاں جگہ فلاں ایک گوٹ ہے، فلاں جگہ وہاں ایک درویش ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کے پاس یہ عمل ہے اور اس کی اجازت انہیں ایک خاص درویش سے ہے۔ ان کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ بھائی، آپ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کا بیٹا جو 1 سال سے بیمار تھا وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ میں اپنے بیٹے کو بابا جی کے پاس لے گیا، انہوں نے پانی پر دعا پڑھی، ہمارے خاندان نے وہ پانی استعمال کیا اور تب سے سب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ اور بس سورۃ فاتحہ کا عمل ہے کوئی، بس یہ تھا۔ سنجر پور ہے صادق آباد کے ساتھ، وہاں محمد والا گوٹ ہے، وہاں سید انیس شاہ گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سخت گرمی میں ان کے ہاں گیا، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، تعلق نہیں تھا۔ ایک سفر کیا، دوسرا کیا، پھر آگے تانگے میں بیٹھا، ان کے گاؤں میں گیا، گوٹ میں گیا، بستی میں گیا، ان سے ملاقات ہوئی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو وہ مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں گے۔ جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، شوربہ تھا، وہ پکے ہوئے آئے۔ مجھے انہوں نے پوچھا، ان کے خادم نے، کہ جی براہ کرم تر کریں۔ اب مجھے سمجھنا ہے تڑ کسے کہتے ہیں، وہاں غسل کو کہتے ہیں۔ جی میں نے کہا کیا ہے، کہ نہیں کر لیں، شاہ صاحب کا حکم، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ تڑ کر لیا، غسل کر لیا، کھانا آ گیا، چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، ثابت پیاز، بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ پکے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا۔ اب مجھے کھانا کوئی چیز دلچسپی نہ دے، میرے اندر تو ایک ہی طلب تھی اور میرے اندر تو ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی چاہت تھی کہ وہ چیز مجھے ملے۔ تو میں نے ان سے اپنی آمد کا تذکرہ کیا کہ ایسی ایسی مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، فلاں درویش ہیں سندھ میں، سنا ہے ان سے آپ کا تعلق ہے، آپ انہیں اگر فرما دیں گے تو مجھے اس کی اجازت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کسی کو دھکے کھا کے کوئی چیز ملے نا، وہ کبھی نہیں دیتا۔ ایک صاحب نے لکھا اپنے کالم میں، بڑی عجیب بات لکھی، جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زمانے کی ناگواریاں، دھکے، دشتی، ترشی اور ناگواری، زمانے کی نفرتوں سے اوپر بڑھتے ہیں۔ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، نفرتوں سے اوپر آتے ہیں، پھر 2 میں سے ایک ہو جاتے ہیں، یا وہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ نفرت کی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے کریں، یا کہتے ہیں نہ، زمانے میرے ساتھ نفرت کی تھی پر میں نفرت نہ کروں۔ میں نے زمانے سے دھکے کھائے، جس کے پاس ایک ٹوٹکا تھا اس نے چھپایا، جس کے ساتھ ایک وظیفہ تھا اس نے چھپایا۔ چنتے چنتے جب میرے پاس دینے کا وقت آیا نا، تو اللہ نے ایک دنیا کا بہت بڑا مجمع مجھے دے دیا۔ اب 2 میں سے ایک چیز ہے، یا میں چھپا کے رکھوں یا پھر اسے دے دوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا، میں نے وہ نہیں کرنا جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ شاہ صاحب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، پر یارا حکیم صاحبہ، وہ بندہ ذرا ممسک مزاج ہے، ان کی الفاظ ہیں، ممسک کہتے ہیں خشک مزاج ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ میں تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں بتاؤں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے یارا بندہ ہے تو اللہ والا، بڑا بے فیض آدمی ہے، وہ نہیں دے گا۔ میں بڑا پریشان۔ اچھا میں نے کہا آپ تھوڑی سی اگر سفارش کر لے، چل بابا اگر ہماری سفارش سے تیرا کام بنتا ہے تو خط لکھا، اور تفصیل سے خط لکھا کہ یہ ایک جوان، یہ لفظ مجھے یاد ہے، یہ جوان ہے، اسے بڑی طلب ہے، یہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، نسبت آل رسول ہے، یہ الفاظ ہیں، وہ خط۔ آپ کے پاس ایک عمل ہے سورۃ فاتحہ کا، وہ عمل میں اگر آپ انہیں عنایت فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی۔
मुझे दिया, अपनी मोहर लगाई, लिफाफा लिया, पुरानी कोई तर्ज का कोई 30-40 साल पुराना लिफाफा पड़ा था, उसमें डाला, मखदूमी, मुकर्रमी, जनाब, फलां फलां, और ये लिफाफा मेरे हाथ में दिया। वो लिफाफा नहीं था, मेरे लिए बड़ी कायनात थी। अब अगला सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र था, सख्त गर्मी थी। पता चला कि वहाँ एक बस जाती है और वो बस सुबह जाती है, एक शाम को वापस आती है। खैर उस बस का पता किया तो उसने कहा जी वो बस सादकाबाद से नहीं मिलती, आप यहाँ से फ़लाँ सिंध के शहर में जाएं, वहाँ से आगे एक बस मिलेगी। सफ़र किया, रात हो गई। रात कैसे रहा, कहाँ रहा, एक मस्जिद में कीड़े काटते रहे, मच्छर बहुत ज़्यादा, सिंध का मच्छर मशहूर है, और मच्छर काटते रहे। फिर जिन्नात ने कोई अपनी काम किए, जिन्नात ने, वहाँ जिन्नात भी थे, वो एक अपनी एक अनोखी कहानी है। सुबह फजर पढ़ी, अब भूख लगी थी बड़ी सख्त, रोटी कहाँ से लूँ, खाना सवाल नहीं करना, पैसे जेब में थे, होटल नहीं थी, कोई ऐसे केले पड़े हुए थे बहुत सड़े हुए, वो लिए, खाया। फिर आगे सफ़र, उनके पास गया, उन्होंने कहा जी उनकी मुलाकात असर के बाद होती है। मैं तो सुबह पहुंच गया। उन्होंने ना खाना पूछा, ना रोटी पूछी, ना रिहाइश, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक जगह बाज़ार गया, टाफ़ियाँ ली, मैंने कहा मीठे में शुगर होती है, चलो कुछ तसल्ली हो जाएगी। वो टाफ़ियाँ ली, कुछ बिस्किट लिए, कुछ खा लिए, पानी लिया, पी लिया। अब असर का इंतज़ार है। असर में वो तशरीफ़ लाए मस्जिद में, उनको मैंने ख़त पकड़ाया, ख़त देखा तो ख़त देख के कहने लगे, शाह साहब का शुक्रिया, उन्होंने मुझे नसीहत दी। जो कुछ मेरे पास है वो मुझे अजीम बुजुर्गों ने अता किया है और मैं इसे किसी नाअहल को नहीं दे सकता। उनके अंदाज में हक़ारत थी, तनकीद का अंदाज था। और बेटा तुम नाअहल हो, ऐसी कह दी, तुम नाअहल हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बस वैसे ही मैं ऐसे ज़मीन पे लेट गया तो मुर्शिद ख्वाब में आए, तशरीफ़ लाए, ऐसे सीने से लगाया और मैं बिलक बिलक के रोया। मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे, उनके पास एक जूता था, मुझे जूते मारे और कहने लगे, तूने उसको खाली भेज दिया, तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई। बस एक खौफ का एक मंजर था अनोखा जो मैं देख रहा था। और ये जब उसने बख्श दी ना तो वो डूब गया, रो पड़ा और ऐसे हाथ रख के बिलक बिलक के रोने लगा। मैंने नियत की थी ये मुझे मिली है, मैं कब्र में लेके जाऊंगा। ये पहला शख्स है जिसने मुझे बेबस करके ले लिया मुझसे। नेमतें भी हिजरत करती हैं, आज उसके पास है तो कल उसके पास है। 7 आसमानों की बरक़ात, चाहे वो रिस्क, इज़्ज़त, सेहत, नूर, नूरानियत, रूहानियत, रिस्क रूहानी, रिस्क जिस्मानी, कमालात, बरक़ात, खैरें, राहतें, रहमतें, आफ़ियतें, नस्लों के लिए, शादियाँ, खुशियाँ, नसीब, मुक़द्दर और 7 ज़मीनों के ख़ज़ाने अल्लाह उस बंदे को अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह जो करेगा अल्लाह उसको आंखों से दिखाएगा। मैं तो साल से बता रहा हूँ और साल से रब ने आंखों से दिखाए, मंजर दिखाए। बहुत रोया, इतना रोया कि मैंने कहा, मौला मुर्शिद भी ले लिया तूने और मुखलिस भी ले लिए और तेरा साथ भी नहीं है। अगर तेरा साथ होता तो मुझे दर दर की ठोकरें न लगती और लोगों की इन कैफियतों का सामना न करना पड़ता। पर रो के ऐसे सोया तो मुसल्ले पे ही वो टुकड़ों वाली सिंध का एक ख़ास अंदाज है, उसकी चाय नमाज बनी हुई थी जिसमें आदमी अत्ताहियात में ही बैठ सकता था, छोटी सी थी। बस वैसे ही मैं ऐसे ज़मीन पे लेट गया तो मुर्शिद ख्वाब में आए, तशरीफ़ लाए, ऐसे सीने से लगाया और मैं बिलक बिलक के रोया। फरमाने लगे, तुझे याद है तुझे फ़लाँ वजीफ़ा दिया था? और मैं उनके सीने से लगाऊं और मैं अर्ज़ करूं, जी मुर्शिद। फरमाया, इससे ज़्यादा ठोकरों और कुर्बानियों से मुझे मिला था। तुझे याद है तुझे मैंने फ़लाँ अमल दिया था, फ़लाँ नक्श दिया था, फ़लाँ तावीज़। एक एक चीज़ दोहराई। अच्छा, वो दोहराते जा रहे थे, मेरा गम हल्का होता जा रहा था। उनके सीने के अंदर, दिल के अंदर की ठंडक, खुलूस, सच्चाई, मेरे पिछले सारे छाले, गम, ठोकरें, कांटे
भूख, प्यास, जागना, बेख्वाबी, इन सारी चीज़ों को बस ऐसे हल्का करती जा रही थी। तो कोई बात नहीं, मंजिल मिल जाएगी, बस तुम्हारी कुर्बानी देखनी थी और तुम्हारा जमना देखना था और तुम्हारी इस्तिकामत देखनी थी। ऐसी शाबाश दे रहे थे और कह रहे थे मेरे बेटा तेरी इस्तिकामत बहुत अच्छी निकली, तो जमा रहा, नागवारियों पे बर्दाश्त करता रहा, परेशान ना होना, हमें अब इसकी भी ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कर, सुबह यहाँ से चला जा, उसी बंदे के पास जा, वो तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। नींद खुली ना तो उस एक अजान की आवाज़, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और अजान बगैर स्पीकर वाली मेरे कानों में पड़ी, फजर हो गई है। तो मैं उठा, अब मेरे जी में आए कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मैंने कहा अखलाकन अच्छा नहीं कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर, उनको इतला दिए बगैर चला जाऊँ। उनकी औताक से, औताक कहते हैं डेरा, उनका कोई मेहमान खाना जो भी है। मैं बेताब इंतज़ार करता रहा। इस दौरान वही खाना आया, बस खाया, पर कैफियत कुछ और थी। वो साहब आए तो मैं पहले इंतज़ार में था, तो मैंने कहा जी मैं इजाज़त चाहूँगा वापसी। क्यों साईं, आपने तो अमल लेना था। मैंने कहा जी बस आपकी मेहमानी है, आप दुआ फरमा दें। कहने लगे मैं उनको कहूँगा, मानना न मानना उनकी बात है। मैंने कहा बस आप दुआ फरमा, आपके मेहमान नवाजी की, मैं आपके पास रहा, आपका निहायत मशकूर हूँ, आपकी मेहरबानी है। मैंने उनका जी भर के शुक्रिया अदा की। वो हैरान भी थे, परेशान भी थे, उनको हैरत भी थी कि अजीब इंसान है, एक पल में इसको क्या हो गया। ये हैरत की मिली जुली कैफियतें उसके साथ थी। मैं आ गया, फिर वही वैगने, वो एक डाले, फिर वही रास्ते, वही चीज़ें, फिर वही सफ़र, कभी पैदल का, कभी तांगे का, कभी कच्चे रास्तों। वापस उनके पास पहुंचा मैं। जब मैं पहुंचा तो शाम हो गई थी। मैंने सोचा कि रोटी तो मिलेगी नहीं। मैंने रास्ते में एक जगह रोटी के ऊपर सालन रखवा लिया, रखवा के अखबार लेके मैंने उसको, एक रुमाल था मेरे पास, मैंने उसमें बांध लिया। जब मैं वहां गया तो वो शख्स बेताबी से मेरा इंतजार कर रहा था। साईं मुझे माफ कर दें। मैं कहा बड़े हैं, मैं तो छोटा हूँ। कह रहे नहीं मुझे पता नहीं था। कह रहे खाना, मैंने कहा मैं लाया हूँ। कह रहे नहीं, मैंने पहले आपके साथ बेवफाई की थी, आप मेरे साथ चलें। अच्छा खाना पका हुआ था, मुझे खिलाया और खिला के कहने लगे आपकी मुलाकात मुझे बहुत महंगी पड़ी। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा रात के आखिरी पहर में अजान से पहले एक बाबा जी हैं, इस शक्ल के, इस शक्ल के, इस शक्ल के बाबा जी, वो मेरे पास आए, मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे। उनके पास एक जूता था, मुझे जूते मारे और कहने लगे मेरा बेटा तेरे दर की गुलामियां करता फिरे, तुझे पता नहीं कि वो कौन है और तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। तूने उसको खाली भेज दिया, तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई। मुझे बहुत मारा, मैं माफिया मांगता रहा और उनके साथ ताकतवर तरीन कोई बलाएं थी इधर उधर कि अगर मैं उनके ऊपर हाथ उठाता हूं वापस, मैं ताकतवर था, वो कमजोर थे, तो बलाएं इंतजार में थी मुझे खा जाती। और साथ एक बहुत बड़ा आग का अलाव था, वो जल रहा था और इस बात का इशारा था कि उठा के तुझे उसमें फेंक देंगे। और मुझे एक एहसास हो रहा था मुझ जैसे बखील, कंजूस, वो पहले से उसमें जल रहे हैं। उनकी चीखों पुकार, उनकी आवाज़ें मुझे आ रही थी। बस एक खौफ का एक मंजर था अनोखा जो मैं देख रहा था।
پھر اپنے بدن سے مجھے داغ دکھائے، تھپڑوں کے داغ دکھائے، انگلیوں کے نشان، ہاتھوں کے نشان، جوتوں کے نشان، تازہ تازہ. اور ایک نشان ہوتا ہے، ایک اوپر ابل آتا ہے، اتنا سخت نشان ہوتا ہے، یعنی جیسے بندہ ہاتھ لگائے تو کھال بھی ادھڑ آئے گی، ایسی نشان، جیسے کسی کو نا بہت زیادہ مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. مجھ سے فرمانے لگے، آپ آرام فرما لیں، میں صبح فجر کے بعد آپ کو یہ عمل شروع کرواؤں گا. یہ عمل میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا. لیکن میرا ایک واقعہ بھی آپ کو سننا ہوگا صبح، کہ یہ میں نے عمل کہاں سے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا. اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ خود میرا حاصل ایسا ہے کہ وہ خود ایک بہت بڑی داستان ہے، اس لیے میرا جی نہیں چاہتا میں کسی کو دوں. صبح ہو گئی، رات کچھ پہلی ہی رات تھی، مشروع کے باوجود مجھے بڑی نیند اچھی آئی. وہ صاحب آئے، ہم نے اکٹھی فجر کی نماز پڑھی اور مجھے مکھن کھلایا، مجھے پراٹھے کھلائے، مجھے لسی پلائی، مجھے ایک سالن تھا سبزی کا وہ کھلایا، مرغی کا سالن دیسی پکی ہوئی وہ کھلائی، بہت کھانے کھلائے، اور بار بار کہتے تھے، روتے تھے، معاف کر دیں سائی، مجھے معاف کر دیں. مجھے نے پتا تھا کہ آپ کے سر پر داتا صاحب کا ہاتھ، وہ آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں. اور یقین جانیے اس شخص کی معافی کیفیت ایسی تھی، مجھے ہی رونا آ گیا، ترس آ گیا کہ یا اللہ میری غلطی ہے، میں نے ضد کر بیٹھا کہ میں لے کر جاؤں گا اور میں ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا، شاید میری ہی وجہ سے بیچارے کو سزا ملی، اور میں نے خود معافی مانگنا شروع کر دی. اب میں نے معافی مانگی تو بیچارہ اور پریشان ہو گیا کہ آپ کیوں معافی مانگتے ہیں. میں وہ داستان کیسے بتاؤں؟ یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیفیات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کبھی وہ روئے، کبھی میں روؤں، کبھی وہ معافیاں مانگے، کبھی میں مانگوں. وہ معافیاں وہ مانگے جس نے مجھے در در خوار کیا تھا، میں معافیاں مانگوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی بڑی سزا مل گئی. بس یہ کشمکش تھی، اس میں ندامت دل میں، میرے دل میں ندامت. پھر قرآن پاک اٹھا کے لے آئے، ایک ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی مخطوطہ تھا، لکھا ہوا قرآن پاک تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا، اس پہ سورت فاتحہ نکالی. مجھے کہنے لگا آپ دیکھتے ہوئے سورت فاتحہ اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ کو روکوں نہ، اور انگلی نہیں رکھنی. کیوں؟ ورقہ بہت خستہ تھا، ٹوٹ جاتا تھا. میں پڑھتا رہا، حتیٰ کہ اشراق ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا. چاشت ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا. 10-11 بج گئے، پتہ نہ چلا. 12 بج گئے، پتہ نہ چلا. سورج سر پہ آ گیا، سورت فاتحہ پڑھتا رہا. آخر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیٹھ پہ کہنے لگا، سائیں بس. سائیں، میں نے آپ کو سورت فاتحہ بخش دی. اور یہ جب اس نے بخش دی نا تو وہ ڈوب گیا، رو پڑا، اور ایسے ہاتھ رکھ کے پلک کے رونے لگا. میں نے نیت کی تھی یہ مجھے ملی ہے، میں قبر میں لے کے جاؤں گا. یہ پہلا شخص ہے جس نے مجھے بے بس کر کے لے لیا مجھ سے. اور کہنے لگا، سائیں، مجھے اب پتہ لگا آپ کون ہیں. میں دل سے دے رہا ہوں، دل سے دے رہا ہوں، اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں. اب آپ سورت فاتحہ کے عامل ہیں. اب اس سورت فاتحہ کو اگر اب آپ کھانے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ پڑھیں گے تو اب لفظ سنیں جو اس نے کہے اور میں نے پائے، اور جس کو دیے اس نے پائے. 7 آسمانوں کی برکات من السماوات والارض، اور 7 زمینوں کے خزانے اس سے ملیں گے جو ہر کھانے اور پینے کے دوران 7 بار سورت فاتحہ
ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا۔ سائیں یہ عمل ہے، بس یہی کچھ ہے۔ آپ یقین جانیے جب اس نے یہ عمل دیا، قرآن پاک کو بند کیا اور وہ گھر رکھنے گیا، بہت رویا، مولا تیرا نام اتنی مشکل سے ملتا ہے اور تیرے نام کے متلاشیوں نے کیا کیا قربانیاں کی ہوں گی، کیا کیا مجاہدے کیے ہوں گے۔ مولا میں نے تو تھوڑی سی قربانی کی، میرے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے اور بہت بڑی میرے لیے ایک داستان اور کہانی ہے۔ میں امام ترمذی کے مزار پہ کھڑا تھا، حکیم ترمذی کے مزار پہ ترمذ میں، ایسے سامنے دریائے آمو تھا، ایسے کھڑا تھا اور ایک دم میری اچانک سوچوں کے دھارے کہاں چلے گئے۔ کتنے درویش ایسے تھے جنہوں نے دریائے آمو میں کھڑے ہو کر، دریائے آمو روس کے بڑے دریاؤں میں ہے، وہ بہت بڑا دریا، بہت بڑا دریا، اس کے ادھر افغانستان ہے۔ مولا اس دریائے آمو میں کتنے درویشوں نے چلے کیے، کتنے درویشوں نے تیرا نام لیا، کتنے درویشوں نے اس دریائے آمو کو کشتیوں کے ذریعے پار کیا اور اللہ کی تجلیات اور کمالات دیکھی، کیونکہ روایات میں آتا ہے دریائے آمو کے اپنا پیندے میں نیچے تہہ میں روحانیت اور معرفت کے خزانے پڑے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے جو جانے، ہم نے سنے۔ اور اگر میں اس سارے واقعے کو بیان کرنا شروع کر دوں تو 2-2.5 گھنٹے کی داستان ہے ناگواریوں کی، اور میں آپ کو سناتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، یقین والے سبحان اللہ کہتے جائیں اور بے یقین کہتے جائیں کہ یہ کیا کہانی ہے، طوطا کہانی، اور کیا دکانداری ہے اور کیا شعبدے بازی ہے۔ دیکھو بات سنو، دکانداری شعبدے بازی تو تب کروں کہ یہ ایک میں گیا تھا ہمالیہ کے پہاڑ پہ، وہاں ایک پتھر ملا تھا، اس میں سے مجھے ایک دوائی ملی تھی، میں نے ایک دوائی بنائی، ایک پڑیا 5000 روپے کی ہے، جو کھائے گا وہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یا تو میں اپنی داستان کے بعد پڑیا بیچوں اور آپ کہیں کہ تو داستانیں سناتا ہے، ایسا ممکن نہیں، یا کہانی کے بعد کوئی تعویذ بیچوں، یا میں کوئی چیز، کوئی نفع، دنیاوی نفع حاصل کروں۔ مجھے ان داستانوں کے بعد آپ سے کیا لینا ہے؟ صرف ایک بات کا احساس دلانا ہے کہ کوئی چیز کی بے قدری نہ کرنا، اگر مفت میں مل جائے اور سہولت سے مل جائے، اگر بے قدری کرو گے اللہ نعمت چھین لیتا ہے، ہم خالی ہو جائیں گے، وہ نعمت اٹھا کے کسی اور کو دے دے گا۔ کسی ایک اللہ والے کے بقول یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا، لوگ ہجرت کرتے ہیں، پرندے ہجرت کرتے ہیں، نعمتیں بھی ہجرت کرتی ہیں، آج اس کے پاس ہیں تو کل اس کے پاس ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنے ہر کھانے پینے میں، اس کے کمالات کے لیے اتنا کہنا کافی ہے، 7 آسمانوں کی برکات، چاہے وہ رزق، عزت، صحت، نور، نورانیت، روحانیت، رزق روحانی، رزق جسمانی، کمالات، برکات، خیریں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں، نسلوں کے لیے شادیاں، خوشیاں، نصیب مقدر، اور 7 زمینوں کے خزانے اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، جو سورۃ فاتحہ 7 بار اپنے ہر کھانے اور پینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا، کوئی مشکل نہیں، وضو اس کے لیے شرط نہیں، پاکی ناپاکی اس کے لیے شرط نہیں، قبلہ رخ ہونا اس کے لیے شرط نہیں، کعبہ کا سایہ اس کے لیے شرط نہیں، کعبہ کا دروازے کے سامنے ہونا اس کے لیے شرط نہیں، صفا شرط نہیں، مروہ شرط نہیں، مزدلفہ شرط نہیں، عرفات شرط نہیں، مینا شرط نہیں، بیت المقدس کی چھت کے نیچے شرط نہیں، اخلاص، خلوص، سچا یقین شرط ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین شرط ہے، جو کرے گا اللہ اس کو آنکھوں سے دکھائے گا۔ میں تو سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور سالہ سال سے رب نے آنکھوں سے دکھائے، منظر دکھائے، برکات، ثمرات، کیفیات، کمالات، حالات، واقعات،
मुशाहिदात, तहय्युरात, तहय्युरात, हैरत अंगेज चीज़ें।